بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم لیسن نمبر 25 کا ٹاپک 148 149 اور 150 کور کریں گے۔ اس جو ٹاپک میں یا تو اسکلیٹنگ میتھڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور دوسرا کریٹیکل تھنکنگ۔ ان دونوں ٹاپکس پہ یہ تین جو ٹاپکس ہیں وہ بیس کر رہے ہیں۔ آج پہلے ہم ٹاپک 148 سٹارٹ کریں گے۔ اس ٹاپک میں بتایا گیا ہے کہ اچھا جو افیکٹو ٹیچر ہمیشہ صحیح سوالات پوچھتا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف سوال پوچھنا کافی نہیں بلکہ صحیح قسم کے سوال پوچھنے چاہیے تاکہ مسئلے کی اصل وجہ سامنے آئے۔ اب یہ نیچے کوشچن ٹائپس دیے ہوئے ہیں جو سوال پوچھنے کے بارے میں ہے، تو میں آپ کو مثال سے یہ سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کلاس کے بچے سبق نہیں سمجھ رہے، تب کیا کوشچن بن سکتے ہیں؟ کوشچن آف پرپس۔ جب بچے سبق نہیں سمجھ رہے تو پہلا مقصد ہوگا، پرپس ہوگا میرا مقصد کیا تھا۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ وہ کوشچن آف انفارمیشن اپنے آپ سے سوال کرے گا، میرے پاس کیا ثبوت ہے۔ کوشچن آف انٹرپریٹیشن میں وہ اپنے آپ سے سوال کرے گا، میں اس صورتحال کو کیسے سمجھ رہا ہوں۔ ازمپشن میں کیا میں بغیر ثبوت کے کچھ فرض تو نہیں کر رہا، ازمپشن میں وہ یہ سوال کرے گا۔ امپلیکیشنز میں اگر یہی طریقہ جاری رکھا تو کیا ہوگا۔ امپلیکیشن میں یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے ٹیچر۔ اب کوشچن آف پوائنٹس آف ویو میں کیا میں کسی اور زاویے سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ پوائنٹ آف ویو کا مطلب کسی اور زاویے سے دیکھنا۔ اگر کوشچن آف ریلیونس، کیا ریلیونس مطلب کہ جو اس سے ریلیونٹ ہے اس سے اپنے آپ کو سوال کرنا کہ اس سے کیا ریلیونٹ ہو سکتا ہے۔ کوشچن آف ایکوریسی میں کیا میری معلومات درست ہیں، اس میں یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے۔ کوشچن آف پرسیشن میں اور کنسسٹنسی میں فورس گیو ڈیٹیل اینڈ اسپیسیفک، اس میں اپنی جو ڈیٹیلز ہے وہ فورس ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل لی جائے۔ اور کوشچن آف کنسسٹنسی فورس اس ٹو ایگزامن آور تھنکنگ آف کنٹراڈکشن، کہ وہ جو تھنکنگ ہوتی ہے اس پر ایگزامن کرتا ہے، یہ سوال کرتا ہے اپنے آپ سے۔ کوشچن آف لاجک میں کیا میری سوچ ریزنیبل ہے، کیا میں یہ صحیح سوچ رہا ہوں، اس میں یہ وہ سوال کرتا ہے اپنے آپ سے۔ اس ٹاپک میں صرف یہی تھا جو پوائنٹس میں آپ کو بتا دیے، آگے وہی انہوں نے تھوڑے سے مطلب کہ ڈیٹیل میں بتایا ہوگا، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صرف یہی پوائنٹس ہے اس میں۔ نیکسٹ ہے ٹاپک 149 کوشچن فار ایچ اسٹیپ ان اسٹیٹڈ میتھڈ۔ اس میں پیپر کلپ آ جاتی ہے۔ آسان جو کنسیپٹ میں آپ کو بتانے لگا، پیپر کلپ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹاپک پیپر کلپ کو بیس کر رہا ہے، یہ ٹاپک بتاتا ہے کہ پیپر کلپ ایک آسان طریقہ ہے جس سے استاد بہتر سوال پوچھ سکتا ہے۔ وہ انہوں نے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، طریقے سے پہلے پڑھنے سے پہلے ہم اس کی پہلے ٹائپس دیکھیں گے۔ اس کی 3 ٹائپس ہیں پیپر کلپ کی۔ ایک ہے ایکسپلوریٹری کویشچنز، سیکنڈ ہے اسپونٹینیس، اور تھرڈ ہے فوکس کویشچنز۔ ایکسپلوریٹری کویشچنز کیا ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں شروع میں معلومات حاصل کرنا، ایکسپلوریٹری ہوتا ہے شروع میں معلومات حاصل کرنا، مثلا اصل مسئلہ کیا ہے۔ سیکنڈ پہ اسپونٹینیس ہے کویشچنز، فوراً ذہن میں آنے والے سوال، مثلا کیا میری ٹیچنگ میں مسئلہ تھا۔ اسپونٹینیس فوراً جو آتا ہے وہ اپنے آپ سے ٹیچر سوال کرتا ہے، کیا میری ٹیچنگ میں مسئلہ تھا۔ فوکس کویشچنز صرف اصل مسئلے پہ سوال کرنا، مثلا کون سا حصہ بچوں کو سمجھ نہیں آیا، یہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے۔ یہ اس کی ٹائپس ہیں۔ آگے آپ کو میں اس کے پیپر کے جو سٹیپس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے، انہوں نے پی جو پی ہے، اے ہے، پی، اس سے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہم گائیڈ لیں گے کہ کویشچن پروسیس کس طرح ہم کویشچن کر سکتا ہے ٹیچر۔ ٹھیک ہے، پی سے ہے پریسیشن، تفصیل، اے سے ہے ایکوریسی مطلب درستگی، پی سے ہے پرسپیکٹو مطلب مختلف زاویے سے دیکھتا ہے استاد، ای سے ہے ایکویٹی تو وہ باعث ہوتا ہے، انصاف پسند ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ ایک کو بہت اوپر کر دیا، دوسرے کو جیسے لائک اسٹوڈنٹس ہے تو وہ کہیں گے کہ اس کو بہت ہی اوپر کر دیا، نہیں، جو نالائق بھی ہیں ان کو برابر لے کے چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، آر ہے ریلیونس، تو کیا تعلق ہے پرابلم کے ساتھ۔
سی ہے کمپلیکسٹی مشکل پہلو، ایل سے ہے لاجک کویشچنز، یہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا سیم وہی چیزیں ہیں. آئی سے ہے اہم بات، پی سے ہے پرسپیکٹیوٹی واضح مطلب وٹ ڈو یو مین. ٹھیک ہے، یہ اس میں یہی بتایا گیا. آسان مثال میں آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں. اگر بچے شور کر رہے ہیں تو استاد سے یہ نہیں کہے گا یہ بچے خراب ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ سوچے گا اصل مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، کیا میری ٹیچنگ بور تھی، اچھی نہیں تھی. پھر تیسرا سوال کہتا ہے کیا مثالیں کم تھیں، تو میں نے ایگزامپل کم دی نہیں، وہ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا بدل سکتا ہوں اس میں، میں کیا چیز بدل کے ان کو سمجھا ہوتا ہے. یہ سارا یہی ایک چیز ہے جنہوں نے ورڈ بائی ورڈ انہوں نے ایکسپلین کی. نیکسٹ آ جاتا ہے ٹاپک 150. کریٹو کویشچننگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. اچھا، اس ٹاپک کا سب سے اہم پیغام یہ ہے جتنا اچھا سوال ہوگا نا اتنی اچھی سوچ پیدا ہوگی. یہ جو ٹاپک 150 ہے اس کا جو اصل مقصد ہے یہ ہے کہ صرف جواب تلاش نہیں کرتا، جو ٹیچر ہوتا ہے صرف جواب تلاش نہیں کرتا بلکہ صحیح طریقے سے سوچنا سکھاتا ہے جو ٹیچر ہوتا ہے. اب اس میں اب کریٹیکل تھنکنگ وہ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی مسئلے کو ہر طرف سے سوچنا. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو ہر طرف سے سوچنا، اس کے جو ایویڈنس دیکھنا، پھر صحیح فیصلہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں دے گا آپ فیصلہ کر، نہیں، پہلے اسے کوئی بھی مسئلہ آپ کو آتا ہے پہلے اس کے بارے میں سوچنا، ہر طرف سے سوچنا، ثبوت دیکھنا، جو ایویڈنس وہ دیکھنا، پھر اس کا فیصلہ صحیح فیصلہ کرنا. اسے کریٹیکل تھنکنگ ہے. اب سکریٹنگ میتھڈ کے دو حصے ہیں. نمبر 1 ہے ڈسٹرکٹیو پروسیس اور سیکنڈ ہے کنسٹرکٹیو پروسیس. اب ڈسٹرکٹیو پروسیس کیا ہوتا ہے؟ غلط سوچ کو پہچاننا. ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے غلط سوچ کو پہچاننا. مثلا میں سمجھتا تھا بچے کمزور ہیں لیکن اصل مسئلہ میں ٹیچنگ ہے. تو بعض اوقات ہمارا جو پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، تو ہم سمجھ لیتے ہیں بچے اتنے لائق نہیں ہیں، بچے کا دماغ کمزور ہے، ان کو بعد میں بتاتا ہوں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم بعض اوقات اسٹوڈنٹس پہ بلیم کر رہے تھے. پر نہیں، اصل مسئلہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، جو استاد ہوتا ہے کریٹیکل تھنکر ہے، تو وہ یہ ایزیوم کرتا ہے کہ بچے کہ اصل مسئلہ میں ٹیچنگ میں تھا. اب جو سیکنڈ ہے کنسٹرکٹیو پروسیس، غلط سوچ کی جگہ بہتر سوچ بنانا. مثلا اب میں آسان مثالیں دوں گا اور نئی ٹیچنگ اسٹریٹجی استعمال کروں. اب کنسٹرکٹیو میں وہ اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہے. کنسٹرکٹیو ہوتا ہے اپنے آپ کو مطلب کہ ریکنسٹرکٹ کرنا ہے ایک ساتھ، مطلب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اپنے جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ تبدیل کروں گا اور کوئی اچھی جو اسٹریٹجیز ہیں ٹیچنگ اس کو استعمال کر کے بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ جو کریٹیکل تھنکنگ کریٹیکل تھنکر ہوتے ہیں ٹیچر، وہ ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں. اب آسان مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئز میں آدھے بچے فیل ہو گئے. اب جو عام استاد ہوگا نا وہ کہے گا بچے پڑھتے نہیں تھے. یہ ڈسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو پروسیس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں مثال کے طور پر کہ عام جو استاد کہے گا بچے پڑھتے نہیں تھے. جو ریفلیکٹیو ٹیچر ہوگا، کریٹیکل تھنکر والا ہوگا، وہ یہ سوچے گا کہ میں نے اچھی طرح پڑھایا نہیں، کہ سوال مشکل تھے، کہ اگلی بار کیا بہتر کریں گے کہ بچوں کو سمجھ آ جائے، پھر اپنی ٹیچنگ بدل دے گا. پھر وہ جب یہ سوال کر لے گا پھر وہ اپنی جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا کہ بچوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے. بس یہ ٹاپک 148 149 اور 150 میں یہی کچھ تھا. باقی یہ ڈیٹیل ہے، انہیں صرف ایم سی یوز کی حد تک پڑھنے کی ضرورت ہے. باقی اس میں کوئی اور نیا کنسیپٹ نہیں ہے جو میں نے آپ کو نہیں بتایا. اگر آپ یہی کنسیپٹ سن کر آپ پیپر میں لکھ دیتے ہیں نا تو نفع ہے. اب جو ٹاپک 148 تھا نا اس میں صحیح قسم کے سوالات پوچھیں کہ مسئلے کو اصل وجہ معلوم کریں. جو صحیح قسم کے سوالات ہوتے ہیں پوچھ کر مسئلے کی اصل وجہ معلوم کریں، وہ ٹاپک 148 میں نے وہ بتایا آپ کو. اور ٹاپک 149 میں جو امپورٹنٹ تھا وہ تھا پیپر کلپ
پیپر لیک کے بارے میں تھا، وہ جو اس کی ایبریویشن تھی وہ امپورٹنٹ ہے. اب جو یہ ٹاپک 150 ہے اس میں یہ کریٹیکل تھنکر تھا، اس میں یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے.